حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان مہان نبیوں میں سے تھے جنہیں العزم انبیاء میں گنا جاتا ہے، یعنی وہ نبی جن کے صبر، ہمت اور ایمان کی طاقت سادھارن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قوم کی اور بھیجا تھا جو توحید سے بھٹک چکی تھی اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیس علیہ السلام کے راستے پر چلتی تھی۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد جب نیک لوگ ایک ایک کر دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کی یاد سے مورتیاں بنانا شروع کر دی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں نیک لوگوں کی یاد دلاتی ہے۔ دھیرے دھیرے شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ مورتیاں ہمیں برکت دیتی ہیں، اور آخر کار انہوں نے مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو پھر سے سیدھی راہ دکھائیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم توبہ کر لو اور سیدھی راہ پر چلو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے دن اور رات کھلے اور چھپے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا۔ وہ کبھی کسی کے گھر جا کر دعوت دیتے، کبھی کھلے میدان میں لوگوں کو بلاتے، لیکن لوگ سنتے نہیں تھے۔ الٹا وہ نوح علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے۔ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، کچھ ان پر پتھر پھینکتے۔ وہ کہتے، اے نوح، اگر تم سچ میں نبی ہو تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں سزا دے۔ پھر بھی نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگ بھگ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ جب اتنے لمبے وقت کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تمہاری قوم کے لوگوں میں کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اس لیے تم کشتی بناؤ، اور جب تمہارا حکم آئے تو ہر جیو کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی جہاز بنانی شروع کی۔ لوگ اب اور زیادہ مذاق اڑانے لگے، دیکھو نوح سوکھی زمین پر جہاز بنا رہا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام مسکراتے رہے، جس طرح تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن ہم بھی تمہارا حال دیکھیں گے۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ آسمان سے زوردار بارش شروع ہوئی، زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور کچھ ہی دیر میں پوری دھرتی پانی میں ڈوب گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں سے کہا، اب سب سوار ہو جاؤ، بسم اللہ کے نام سے چلتے ہیں اور اسی کے نام پر ٹھہریں گے۔ کشتی لہروں پر تیرنے لگی، پانی اتنا بڑھ گیا کہ اونچے پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا، ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا اور بولا، میں اس پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کی رحمت سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تبھی ایک لہر آئی اور وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ اللہ کی سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی، پھر بھی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی سوکھ لے، اور آسمان کو کہا کہ بارش روک دے۔ دھیرے دھیرے پانی اتر گیا اور کشتی جوڑی پربت پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں نے سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں لوگوں سے بچایا۔ باڑھ کے بعد نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دھرتی پر نئی زندگی شروع کی۔ اللہ نے انہیں آدیش دیا کہ وہ نیک کام کریں اور اپنے بچوں کو بھی توحید سکھائیں۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد بھی ساری نسلیں پھیلی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں تک لوگوں کو بھلائی، صبر اور سچائی کی سیکھ دی۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ سورہ ہود، سورہ نوح، سورہ قمر، سورہ انبیاء اور کئی انیہ جگہوں پر قرآن میں اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا بھی بیان کی ہے، اے میرے رب، مجھے اور میرے ساتھ کے ایمان والوں کو بچا لے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ صبر اور ہمت۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لگاتار لوگوں کو اللہ کی راہ پر بلایا، لیکن کبھی ہار نہیں مانی۔ توحید کی اہمیت۔ ایک اللہ کی عبادت ہی انسان کی اصلی راہ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس نے نبی کی بات ٹھکرائی اسے سزا ملی، اور جو ایمان لایا وہ بچ گیا۔ بھلائی کی طاقت۔ مشکلیں کتنی بھی سچائی اور نیک کام انت میں جیتتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک ایتہاسک واقعہ نہیں بلکہ ایک گہری سیکھ ہے۔
یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی صرف ایک جہاز نہیں تھی،